اسلام کی ضروریات، اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس یہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ ہمہ وقت اس کی پہرے داری ضروری ہے۔ اس پہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کے لشکر کو طلحہ اسدی کے مقابلے میں بھیج کے گویا یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے مقابلے کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس دین اسلام کا لازمی اور یقینی جز ہے۔ پھر آپ نے مسیلمہ کذاب کے لیے لشکر کو ترتیب دیا، بڑی ہی عظیم فوج جس کے اندر آپ نے اعلان کیا تھا کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ طیبہ میں ہیں سارے کے سارے اس لشکر کے اندر داخل ہوں، اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر یہ ختم نبوت کے معاذ پہ لڑی جانے والی دین اسلام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی جنگ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر لڑی، یہ عظیم جنگ تھی جس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ یہ پیغام تھا امت کو کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس جنگ کے اندر خود حصہ ڈالا وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم عزت و احترام کا مسئلہ تھا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں۔ سوچئے، ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، ایک ہے امامت کبریٰ۔ ہر بندہ یہ تو سمجھتا ہے اس مسلح کے امام کو، اس مسلح کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی امامت، اور وطن ملت اسلامیہ کی امامت امامت کبریٰ ہے۔ فقہ حنفی کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق ہے، گناہ گار ہے، اعلانیہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شخص فاسق ہے، اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ پڑھیں۔ یعنی گویا اس چھوٹی امامت کا جو حقدار ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ اگر مجبوراً اس کو امام بنا ہی دیا گیا تو مومنوں کو حکم ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، لیکن مجبوری بعد میں دہرائیں۔ اس امامت کا حقدار کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، سنت کا علم رکھتا ہو، ہمہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا، ضروریات دینی کا علم اسے بخوبی ہو، نماز کے سارے مسائل جانتا ہو۔ کیا امامت کبریٰ کا حقدار وہ شخص ہو سکتا ہے جسے چند صورتیں بھی نہ آتی ہوں اور وہ 6 کلمے بھی نہ جانتا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ضروریات دینی کا علم ہی نہ ہو؟ کیا وہ اس امامت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ وہ وزیر، وہ وزیر اعظم، وہ بادشاہ وقت، وہ صدر بن سکتا ہے؟ اسے کیسے ہم بنا دیتے ہیں صدر؟ اس کے لیے کیسے ہم بیعت کا حق رکھتے ہیں؟ ہمیں تو اس امامت کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے، سوچ سمجھ کے امام بنانا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو امام بنا دیتے ہیں جو امت مسلمہ کی امامت کا حق ہی نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امت مسلمہ پر سب سے پہلے یہ مسئلہ ہی لازم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سب سے پہلا جو میٹنگ اور سب سے پہلی جو مجلس قائم ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے پہلے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی جسد اقدس اسی طرح موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہاں بیٹھ کے جو میٹنگ کی وہ امامت کبریٰ کی تھی کہ یہ امت مسلمہ پر واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہی یہی ہے کہ امت کا ایک امیر المومنین ہو، ایک امام ہو، ایک امام کے جھنڈے تلے ساری امت جمع ہو۔ تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امام
قریش سے ہوگا اور وزیر انصار سے ہوگا، اور تمام نے اتفاق کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اور آپ کی بیعت کی۔ یہ درس تھا کہ امامت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس اجماع کے پیش نظر کہ جو سب سے بڑا شریعت کا عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، قرآن مقدس جس کے تقوی کی گواہی دیتا ہو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ وہی امامت کبریٰ کے حقدار ہیں، امامت صغریٰ بھی ان کی، امامت کبریٰ بھی ان کی۔ آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو امت مسلمہ کے بڑے بڑے شیخ بنا کے امت مسلمہ، یہ بولی بالی امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ روحانی خلافت وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلا فصل نہیں تھی، اور سیاسی خلافت یعنی یہ حکومت وہ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہیں، اور روحانی طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ سوچو تو صحیح، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے عالم ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ظاہری حیات میں مصلی کا امام مقرر فرمایا تو ہم ان کو اپنی سیاست کا امام مقرر نہیں کریں گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا پیغام ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کن کے پاس ہیں، کن کے ساتھ ہیں اور کن کی حمایت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی غیر کے ساتھ ان کی صرف تعداد کو بڑھایا، کثرہ ان کی تعداد بڑھائی، صرف وہ انہی کے ساتھ شمار ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے مشن کو مزید سے مزید پھیلانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور کن کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ آج تو ہم نے دیکھ نہیں لیا کہ بادشاہ وقت نے حکم دیا نمازیں 6 فٹ کے پاس ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں، دور ہو کے، تو سارے کے سارے اس کے مطابق اپنی مسجدوں میں وہی راج کر کے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اگر دوسرے بندے کا کندھا ایک شخص کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، درمیان میں فرق ہو، تو وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کو پس پشت ڈال کے ہم نے بادشاہ وقت کے فرمان کو مانا۔ یہ شیخ سعدی نے یہی پیغام دیا تھا کہ اگر حکومت مسلم ہوئی تو نیچے بھی اسلام ہوگا، حکومت دیانتداروں کی ہوئی تو نیچے بھی دیانتداری ہوگی، اور اگر اوپر کرپٹ لوگ ہوئے تو نیچے سب سے نیچے تک بھی کرپشن آئے گی۔ تو یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ کس وجہ سے بددیانتی پھیلتی ہے؟ کس وجہ سے بے دینی پھیلی ہے؟ کس وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بے حیائی پھیلی ہے؟ یقیناً وہ اسی وجہ سے کہ ہمارا وقت کا حاکم اور اس کے سپورٹر وہ کسی رستے پہ، اس رستے پہ نہیں چل رہے جس پہ دین اسلام نے حکم دیا تھا چلنے کا۔ آج اگر ہم نے اپنے اقتدار کو، اپنی سلطنت کو پاک کر لیا اور صاف کر لیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد تک وہی دیانتداری، وہی حیا، وہی شرم، وہی برکت پہنچے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی۔ یقیناً وقت کی حاکم کی دیانتداری وہ نیچے تک پہنچتی ہے اور اس کا فیضان پہنچتا ہے۔ یہ تمام کتب کے اندر، معتبر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی کا مفہوم کہ اگر کوئی شخص ظالم کی حمایت کرتا ہے تو اس کا ظلم صرف اس ظالم تک نہیں پہنچتا بلکہ پورے معاشرے کے اندر اس کا ظلم پھیلتا ہے۔ آج ہمہ وقت افراتفری اور بے برکتی یقیناً ہم نے جو ظلم کی حمایت کی ہے اسی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہمارا دل مطمئن ہے
اس وجہ پر کہ ہم نے کسی ظالم کی حمایت نہیں کی تو یقیناً یہ قبر و حشر میں بھی ہمارے ساتھ چل جائے گی یہ بات، اور ہمیں یہ اطمینان قبروں میں بھی سکون پہنچائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ آج ہمیں کام کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شریعت کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ایک طرف یہودی کھڑے ہیں، عیسائی کھڑے ہیں، ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گیا ہوا ہے، ادھر مسیلمہ کذاب ہے، طلحہ اسدی ہے، اور مرتدین کے وہ بڑے بڑے قبیلے ہیں، سب کے سب مقابلے کے اندر کھڑے ہیں، ادھر منافقین بھی سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی حمایت کے لیے محاذ قائم کیے اور اس دلیری سے لڑے۔ اگرچہ ارحمت امت ہیں، ارحمت امت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ گئے، بلکہ امت میں سب سے بڑے مہربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو نکھار پیش کیا ہے اور نکھار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے خلاف کھڑا ہو تو تنہ تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود تلوار لے کے بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کی حمایت کرتے ہیں۔ آج ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مشن کے مطابق اپنے دین اسلام کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج تو اس قدر نفسانیت ہے کہ ہم دین اسلام کی عظمت کے لیے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ سوچا فرانس جیسا ملک ہو اور پورے ملک کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ توہین آمیز خاکے بنا کے وہ شائع کر دیں، اور ہم اسی طرح ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مشغول بھی ہیں، اور ہمارے اندر ابھی تک اتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ ہم ان کی صرف معیشت کا بائیکاٹ ہی کر دیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا وقت کے خلیفہ کو کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا کسی بھی نبی کی توہین ہو جائے اور امت اس کا بدلہ نہ لے سکے تو پھر امت کو جینے کا حق حاصل نہیں، ان کو چاہیے کہ مر جائے۔ اور ہم ہیں کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اپنی بساط کے مطابق کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مشن تھا کہ اگر کوئی شخص مسیلمہ کذاب ہو، اتنا بڑا لشکر بھی کیوں نہ ہو اس کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ سب سے پہلی ختم نبوت کی جنگ لڑی اور بتایا کہ اگرچہ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حافظ اور قاری بھی شہید ہو جائیں تب بھی اس مسئلے پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناموس رسالت کی جنگ تھی۔ آج ہمیں بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اور سوچیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ خلیفہ بلا فصل روحانی و سیاسی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کا شرف رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی صحابی اور صحابیت کا شرف رکھتے ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ 4 پشتیں آپ کی صحابیت کا شرف رکھتی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا شرف بھی حاصل ہے۔ گویا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ آپ نے ہی اپنی صاحبزادی کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ یہ پہلا نکاح تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باقرہ خاتون سے کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے اپنی ازواج مطہرات میں سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ جس وقت مسیلمہ کذاب کے
لشکر میں 700 حافظ اور قاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اسی طرح اگر فتنے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقابلے میں یوں جہاد کرتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں، تو یہ کتاب مقدس کہیں حفاظت سے، ظاہری حفاظت سے نکل نہ جائے۔ اگرچہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشن کا امیر مقرر کر کے قرآن پاک کو جمع کرنے کی ترغیب دی، اور قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا گیا۔ آپ جامع القرآن ہیں، اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی، بیواؤں کی خود مدد کیا کرتے تھے۔ سوچو، وقت کا عظیم خلیفہ ہو، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہوں، اور خود جائیں اور ایک غریب کے گھر کی صبح سویرے تہجد سے پہلے بھی گھر کی صفائی بھی کریں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی دیں، اور پانی بھر کے کنویں سے اس کے لیے لائیں، خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کر کے اسے ناشتہ بھی کروائیں۔ یہ عظیم خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حکومتی رجسٹر دیکھا تو اس میں غریبوں کی جو لسٹ تھی کہ کس کس کے ذمہ وہ غریب تھے، تو اس میں دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے ذمے ایک گھر، ایک غریب کی ذمہ داری تھی کہ آپ خود صفائی کرتے، خود کھانا کھلاتے، خود ان کے لیے پانی بھرتے، خود جھاڑو دیتے، یہ ساری ذمہ داری آپ کے اپنے ذمہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس گھر میں، آپ نے وہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی کہ چونکہ یہ خلیفۃ المسلمین کے ذمہ ہے، میں اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہوں۔ آپ گئے، صفائی بھی کی، پانی بھی بھرا، ناشتہ تیار کر کے جب خود اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کروانے لگے تو اس کے منہ سے آہ نکلی، کہنے لگے لگتا ہے صدیق اکبر فوت ہو گئے ہیں۔ پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجھے کھانا کھلاتے تھے پہلے خود اپنے منہ میں پہلا لقمہ ڈالتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے، تم نے بغیر دیکھے میرے منہ میں یہ لقمہ ڈالا ہے اور یہ زیادہ گرم تھا جس کی وجہ سے میری زبان جل گئی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان ہے کہ آپ نے اس طرح خدمت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑھیا نے قرض لینا تھا۔ ایک بڑھیا نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا آپ پر کچھ قرض ہے، میں وہ چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر آنا، پھر تجھے قرض دے دیا جائے گا۔ وہ عورت گئی، البنایا اور البدایہ و نہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تفسیر کے ساتھ۔ وہ عورت گئی اور گلی کے کونے سے جب مڑی نا تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ پوچھ لیا کہ اے بڑھیا کیسے واپس آئی؟ اس نے ساری بات بتائی کہ میں قرض لینے آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعد میں آنا تجھے قرض دیا جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اس بڑھیا کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھو کہ میں دوبارہ آؤں قرض لینے کے لیے، اور آپ نہ ہوں تو میں کس سے قرض مانگوں؟ وہ بڑھیا آئی، آ کے
سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آؤں اور آپ جلوہ گر نہ ہوں تو پھر میں کس سے قرض مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ابو بکر صدیق سے قرض لے لینا۔ عورت چلی گئی، دوبارہ وہاں پہنچی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھیجا کہ پھر جاؤ اور یہ عرض کرو کہ اگر پھر میں آؤں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوں تو پھر کس سے قرض مانگوں؟ عورت پھر آئی، سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر سے قرض لے لینا اگر صدیق اکبر بھی نہ ہوں۔ پھر گئی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھیجا تیسرا سوال کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوں تو پھر کس سے قرض لوں؟ عورت نے پھر آ کے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غنی سے قرض لے لینا۔ تفصیل سے اسی طرح یہ روایت موجود ہے۔ چوتھی مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھیجا اس عورت کو کہ جاؤ سوال کرو کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوں تو پھر کس سے قرض لوں؟ تو دو روایتیں ہیں، ایک میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور دوسری میں یہ ہے کہ اے بڑھیا جو کونے میں کھڑے ہو کے تمہیں بیچ رہے ہیں ان سے قرض لے لینا۔ یہ اشارہ تھا خلافت راشدہ کی طرف کہ یہ ترتیب ہے، سیاسی اور روحانی خلافت کی یہ ترتیب ہے۔ ہمارے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر اعتبار سے فضیلت مطلقہ امت مسلمہ میں رکھتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، یہ ضرب حیدری ہے تفصیلاً، اس کو اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اسے یقیناً یہ شک نہیں رہے گا روایات کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں۔ یہیں اس میں موجود ہے اشجاع الاشجاعین کا وصف بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان نہیں، عظیم شان و شوکت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ ان کے علم کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی امت نہیں کر سکی، تو ان سے جو بڑے ہیں شان میں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فرامین ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ثانی اسنین ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نعت پڑھنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نعت سنی۔ یہ آپ کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار موجود ہیں، صرف یہ بات سن لیں۔ میں نے تو یہ سامنے والا ٹائم دیکھا تھا، یہ خیال نہیں تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار آپ کے مقالات میں موجود ہیں، میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، اگر کوئی دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے شعر پڑھنے لگے، ثانی اسنینی فی الغار المنیف، وہ دو کے دوسرے تھے بلند غار میں جب تنے تنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کب وقت طاف العدو بہ صعید الجبل، جب دشمن غار کے اوپر تک کھڑے تھے، وہ چکر لگا رہے تھے۔ وکان حب رسول اللہ قد علموا، اے امت مسلمہ سن لو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، حبا محبوب تھے۔ من البریتی لم یعدل بہ رجلا، مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے برابر کا نہیں۔ من البریتی پوری مخلوق میں سے، لم یعدل بہ رجلا امت میں سے کوئی بھی ان کے برابر کا کوئی شخص نہیں۔ جب یہ اشعار پڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان جیسے تم کہہ رہے ہو صدیق اکبر اسی طرح ہی ہیں، تو وہ پوری مخلوق میں سے افضل ہیں،
امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں